بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ دستور بہت پرانا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی بیٹا نہ ہو یا کسی کے پاس اولاد ہی نہ ہو تو وہ کسی بچے کو گود لے لیا کرتا ہے، اور یہ صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام بات جس طرح سے اس دور کی ہے اسی طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ ایک عام بات تھی کہ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی یا اولاد ہوتی تھی لیکن نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی کے بیٹے کو یا بچے کو گود لے لیا کرتا تھا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس رواج کو ختم نہیں کیا، لیکن اس رواج کے اندر پائی جانے والی بہت سی برائیاں اور بہت سے غلط نظائر اور افکار تھے۔ ان غلط نظریوں اور افکار کو شریعت نے، اسلام نے ختم کیا اور ان پر رد کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ غلط نظریات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آج بھی جس طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر گود لیے جانے والے بیٹے یا بیٹی، اسی طرح سے منہ بولا بیٹے یا بیٹی کے سلسلے میں غلط رویے اور غلط طور طریقے رواج پذیر تھے، آج بھی وہی طور طریقے رواج پذیر ہیں۔ آج بھی مسلمان اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتا ہے جس طرح سے زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح مسلمان اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ حقیقی بیٹے منہ بولے بیٹے کو وہ بالکل حقیقی بیٹے کی طرح اپنی محرم عورتوں سے نکاح کو حرام سمجھتا ہے۔ منہ بولے بیٹے کے لیے اپنی محرم عورتوں سے نکاح کو حرام اس لیے سمجھتا ہے کیونکہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے اور اس کی بیٹیوں کے لیے حقیقی بھائی کا درجہ رکھتا ہے۔ آج بھی اسی طرح جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولے بیٹے کو میراث دی جاتی تھی، آج بھی اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کو اپنی میراث کے اندر حصے دار بنایا جاتا ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولے بیٹے کے لیے منہ بولے باپ کی بیوی سے پردہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس کو بالکل حقیقی ماں کی طرح سمجھتا تھا اور وہ اس کی بیوی اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، اس لیے نہ تو خود اس کی بیوی پردہ کرتی تھی اس سے اور نہ ہی اس کی بیٹیاں پردہ کرتی تھی، وہ اسے اپنا حقیقی بھائی کا درجہ دیا کرتی تھی۔ تو آج بھی اسی طرح وہی غلط چیزیں، الغرض اسلام نے جن چیزوں کو رد کیا تھا وہ تمام ہی چیزیں آج موجود ہیں، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر نکیر کرے یا ان چیزوں سے بچے۔ اگر کوئی بھی گود لیتا ہے، کوئی بھی انسان اپنے کسی بچے کو گود لینا چاہتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اس کو گود لیا ہے اور جس طریقے سے میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اس کو اپنا باپ باور کرواتا ہوں اور اس کے دل اور دماغ میں بھی میں نے یہی بٹھا رکھا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، تیرا باپ میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی تیرا باپ نہیں ہے۔ کیا یہ شریعت کی نگاہ میں جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، اس کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے 1400 سال پہلے ہی اسلام نے اس چیز کے اوپر نکیر کی اور اس چیز کے اوپر قدغن لگایا اور صاف طریقے سے ارشاد فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ ان کو یعنی کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے ساتھ منسوب کرو، ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کرو، ان کی ولدیت میں ان کے حقیقی باپ کا نام لگاؤ، اپنا نام نہ لگاؤ، اپنا نام نہ لگاؤ، کیونکہ تم اس کے حقیقی باپ نہیں ہو۔ یہ تو صرف تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے کہ تم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، لیکن تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات کوئی شریعت نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری صرف زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اور تمہارے زبان سے نکلنے سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ زبان کے ذریعے سے اگر کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے نکاح۔ نکاح کے علاوہ کوئی رشتہ زبان سے نہیں بنا کرتا۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو اپنے نکاح میں قبول کر لے تو نکاح کا رشتہ قائم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی اپنے آپ کو کسی کا بیٹا بنا لے، کسی کو اپنا باپ بنا لے تو یا اپنے آپ کو کسی کا باپ بنا لے اور کسی کو اپنا بیٹا مان لے تو ایسا کہنے سے یا ایسا کرنے سے وہ اس کا حقیقی بیٹا بن جائے گا۔ شریعت اس کا بالکل رد کرتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوگا اس کے سرکاری کاغذات میں، اس کے اسکول کے ڈاکیومنٹس میں اور اس کے تمام تر سرکاری دستاویز میں اس کے حقیقی باپ کا نام لکھنا ہوگا، اور اگر اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، یا وہ ناجائز اولاد ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے باپ کے خانے میں کسی کا نام لکھا جائے، خود اپنا نام سرپرست اور گارجین کے خانے میں لکھیں۔ ایک خانہ گارجین کا ہوتا ہے، اس گارجین کے خانے میں، سرپرست کے خانے میں اپنا نام لکھے، اور ولدیت والا جو خانہ ہوگا اس کو خالی چھوڑ دیا جائے، اس میں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن یہ اس وقت تھا جبکہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں حضرت زید بن حارثہ اور ان کے والد صاحب اور ان کے چچا اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے اور عام مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا کہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ آج سے زید کو زید بن محمد کہا جائے گا، اور آج سے زید میرا وارث ہوگا اور میں زید کا وارث ہوں، میں زید کا وارث بنوں گا۔ لیکن یہ حکم اس وقت تھا جبکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کرنے کو صحیح سمجھا جایا کرتا تھا۔ اسلام کا اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب اسلام کا حکم نازل ہو گیا، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن محمد کو فوراً زید بن محمد سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حکم کے نازل ہونے سے ڈر گئے، لیکن میرے بھائیوں آج ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی بچے کو گود لے لیا کرتے ہیں اور اس سے اپنا بالکل حقیقی ایسا رشتہ جوڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری حقیقی اولاد ہو، اور ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے۔ کسی بھی شخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ نسبت کرنے والا خود گنہگار ہوگا، اور اگر اس شخص کو خود اس نسبت کے بارے میں علم ہے کہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اس کو ابا یا والد صاحب کہہ کر پکارتا ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ یہ میرے حقیقی والد ہیں، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس پر بھی جنت حرام ہے۔ جو اپنے حقیقی باپ کو جانتے ہوئے بھی کسی اور کو اپنا باپ بتائے گا تو اس کے فالجنت علیہ حرام۔ شریعت نے بالکل ناجائز قرار نہیں دیا ہے پرورش کرنے کو،
بلکہ اگر بچہ یتیم ہے تو اس کے بارے میں تو شریعت کے اندر فضیلت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و کافل الیتیم کہاتین، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے دونوں ملے ہوئے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور قریب قریب ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا اس طرح سے مجھ سے قریب ہوگا قیامت کے دن، اور میں اس سے قریب رہوں گا قیامت کے دن۔ تو بچہ اگر یتیم ہے تو اس کی کفالت، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش، اس پر پیسہ لگانا، یہ سب باعث ثواب اور باعث خیر ہے، اس پر اجر ملے گا۔ اور اگر یتیم نہیں ہے، صرف شوق کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، صرف اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی بچہ ہو، ہم اس کی پرورش کریں، بچے کو کھلائیں، شوق ہے تو لو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف پرورش کی حد تک تو صحیح ہے کہ اس کی آپ پرورش کریں، جیسے ہی وہ بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو فوراً اپنی بیوی کا اور بیٹیوں کا اس سے پردہ کرائیں، اور اگر گود لی گئی بچی ہے تو خود اس سے پردہ کرے، گود لینے والا یعنی خود سے اس کا پردہ کروائے، کیونکہ وہ نامحرم ہے، اس کو نامحرم سمجھنا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ علماء کرام نے اس کا طریقہ لکھا ہے کہ اگر کوئی پردے کی مشقت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی بھانجی یا بھتیجی کو گود لے لے، تو اس سے اس کا کوئی پردہ نہیں ہوگا، یا عورت اپنے بھانجے یا بھتیجے کو لے لے تو عورت کا اس سے پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ بھتیجے اور بھانجے سے پردہ شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ لیکن اس طرح دیتا کون ہے؟ ایسا ملنا بہت مشکل ہے، اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ ملے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ شوہر یعنی جو گود لینے والا آدمی ہے، گود لینے والا شخص ہے، اگر اس نے لڑکی گود لی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بہن یا اپنی بہن سے دودھ پلوا دے، اس کو فیڈ کرا دے۔ اگر اپنی بہن سے فیڈ کرا دیا تو وہ اس کی رضاعی بھانجی بن جائے گی، اس سے اس کا پردہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بچہ گود لیا ہے تو عورت جو گود لینے والی عورت ہے، گود لینے والے کی بیوی ہے، وہ اپنی بہن سے فیڈ کرا دے تاکہ وہ بچہ اس کا رضاعی بھانجا بن جائے، تو اس سے بھی، اس صورت میں بھی پردہ ختم ہو جائے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر بھانجے کو گود نہ لے سکے یا دودھ پلا کر فیڈ کرا کے بھانجا نہ بنا سکے، اس کو رضاعی بھانجا نہ بنا سکے، تو پھر ایسی صورت میں پردہ لازمی ہوگا اور اس کو نامحرم سمجھنا ضروری ہوگا، اس کے ساتھ حج کا سفر کرنا ناجائز ہوگا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، اکیلے رہنا یہ بھی ناجائز ہوگا۔ آج ان سب چیزوں پر کوئی عمل نہیں ہے، سفر بھی کیا جا رہا ہے، حج میں بھی لے جایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا حقیقی بیٹا یا بیٹی ہے، لیکن حقیقت میں وہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کسی کو گود اگر دے تو دینے میں بھی بہت فضیلت ہے، دینے میں فضیلت کسی چیز سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر اس کو ہم اپنا بچہ دے دیں گے گود تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت اجر اور ثواب دیں گے۔ ارے بھائی، تم اپنے بھائی کا تو خیال کر رہے ہو کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن تم اپنی اولاد کا خیال نہیں کر رہے ہو کہ اسے جو پرورش اور اسے جو پیار اور محبت ماں باپ کا ملنا چاہیے تھا اس سے تم نے اس کو محروم کر دیا، اور دوسرے کو تم اپنا بچہ گود دے رہے ہو۔ اگرچہ شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن کم سے کم عقل لگا کر سوچو تو صحیح کہ اسے وہ محبت نہیں ملے گی جو اسے ملنی چاہیے تھی، اس کی وہ مینٹلی گروتھ نہیں ہو پائے گی، ذہنی تربیت اور ترقی نہیں ہو پائے گی جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی ہو سکتی تھی۔ اس لیے شریعت کے اندر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کسی کو اگر کوئی گود دے رہا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ثواب ہو یا اجر ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کسی کو نہ دے، یہ سمجھ کے تو ہرگز نہ دے کہ اس میں ثواب ملے گا۔ بہرحال زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں اور چیزیں رائج تھی وہاں ایک یہ بھی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا
اس کو محرم سمجھ لیا جاتا تھا، یعنی اس سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا کہ جو گود لینے والا ہے اس کی بیوی کا نکاح یا اس کی بیٹیوں کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حقیقی مائیں اور حقیقی بہنوں کا درجہ اور حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا خیال تھا، لیکن شریعت نے آ کے اس کو رد کیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے شروعات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے شروعات کی۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کروایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نکاح کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا کہ میں کیوں ایک آزاد کیے ہوئے غلام سے نکاح کروں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں تو قریش کی شہزادی ہوں، میں کس طرح سے ایک آزاد کیے ہوئے غلام سے نکاح کر سکتی ہوں؟ لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور وعید نازل ہو گئی کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے انکار کرنے کی یا اپنے معاملے کا خود فیصلہ کرنے کی گنجائش ہو۔ بالآخر سب مان گئے، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد ان کے ذہن کے اندر یہ چیز بسی ہوئی تھی کہ یہ آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، میرے ہی گھر کے پلے ہوئے ہیں، یعنی میرے ہی ماموزاد بھائی کے نگرانی میں اور ماتحتی میں پلے ہوئے ہیں، انہی کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو وہ اپنے ذہن سے نہیں بھلا سکیں، جس کی وجہ سے یہ نکاح کامیاب نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ طلاق دیں گے ضرور اور تمہیں ان سے نکاح کرنا پڑے گا، تاکہ زمانہ جاہلیت کی یہ رسم ختم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے کوئی سسر نکاح نہیں کر سکتا بیٹے کے طلاق دینے کے بعد، تو اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ عورت سے، اس کی طلاق دی ہوئی عورت سے بھی نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شروعات کی، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا باقاعدہ۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اس کے اوپر، پہلے نکاح کروایا حضرت زید کا، پھر ایک غیبی نظام کے تحت اس نکاح کو ختم کروایا، اور ختم کرنے کے بعد حضور کا ان سے نکاح کروایا، تاکہ عملی طور سے پوری طرح سے اس رسم اور اس بدعت اور اس جاہلی نظریے کو ختم کر دیا جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر وہی تصور ہے، وہی خیالات ہیں کہ آدمی اس کو حقیقی باپ بیٹے کی طرح سمجھتا ہے، بیٹا منہ بولا بیٹا حقیقی باپ کی طرح سمجھ رہا ہے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو حقیقی بیٹے کی طرح اپنی میراث کا حقدار بنا دیا جاتا تھا، آج بھی یہی چل رہا ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کر دیا تھا، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث رہوں گا، آج سے یہ آزاد ہے اور آج سے یہ غلام نہیں ہے بلکہ محمد کا بیٹا ہے، زید بن محمد ہے۔ یہ سب اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں یہی تصور تھا، اس وقت تک اسلام کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب اسلام کا حکم نازل ہو گیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں، لیکن ہمارے اندر سے یہ چیز نہیں چھوٹ رہی ہے کہ ہم اس کو میراث میں بھی حقدار بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے جو دوسرے وارث ہوں گے، اگر ہمارے حقیقی بیٹے، اگر بیٹا بیٹی نہیں ہیں تو کیا صرف وہی وارث ہوتے ہیں؟ تو کیا شریعت نے صرف انہی کا حصہ رکھا ہے؟ وارث تو اور بھی ہیں، وارث تو اور بھی ہوتے ہیں، بھائی وارث ہوتا ہے، بہن وارث ہوتی ہے، اگر بے اولاد نہ ہو تو بھائی بہن بھی وارث ہوتے ہیں، اور ماں باپ تو ہوتے ہی ہیں ہر صورت میں وارث، اور اگر بھائی بہن بھی نہ ہو تو چچا وارث ہوتے ہیں۔ تو وارثوں کی فہرست ہے، ایک ڈیٹیل ہے، پوری تفصیل ہے، قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں دیکھنے سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اور کون کون وارث ہیں۔
تو ان وارثوں کا حق مارا جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو زبردستی اپنی مرضی سے وارث بنا دیا تو جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے ان کا حق تو مارا جائے گا۔ جو حقیقی حقدار ہیں ان کا حق ختم ہو جائے گا، اور جو حقیقی حقدار نہیں ہے اس کو حق مل جائے گا۔ اس لیے علماء کرام نے اس کی گنجائش نہیں دی ہے کہ اس کو وراثت کے اندر آپ حصہ دیں۔ بس اتنی گنجائش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے منہ بولے بیٹے کو کچھ گفٹ کے طور پر دے سکتے ہیں، کوئی گھر دے دیا، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز گفٹ کے طور پر دے دیں۔ کوشش یہ ہو کہ تہائی مال کے اندر اندر ہو۔ اور اسی طرح سے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے چلے جائیں، اس کے لیے اپنے تہائی مال کے اندر اندر کسی بھی چیز کو دینے کی اس کے لیے وصیت کر جائیں کہ میری موت کے بعد فلاں چیز اس کو مل جائے، اور وہ تہائی مال کے اندر اندر ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جس بچے کو گود لیا ہے، یعنی لے پالک، جسے اردو میں لے پالک، اسے اردو میں اور ہندی میں لے پالک کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے ایڈاپٹیڈ چائلڈ کہتے ہیں، اور اسی طرح عربی کے اندر اسے کہتے ہیں متبنہ۔ تو اردو میں اسے لے پالک کہتے ہیں۔ تو لے پالک کو اس کا حقیقی نسب بتا دینا چاہیے، اس کی حقیقی ولدیت بتا دینی چاہیے، اس کو آگاہ کرنا چاہیے، اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے اس کو، تاکہ اس کا بھی تو کوئی حق ہوگا اپنے والدین سے لینے، اس کے والدین پر اس کا بھی تو کچھ حق ہوگا وراثت کا، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا۔ وہ اپنا حق تو جب ہی وصول کر پائے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ میری حقیقی ولدیت کیا ہے، میرے حقیقی والدین کون ہیں، اور وہ اپنے حق، یعنی جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے وارث ہیں، جن کی کفالت اور ذمہ داری اس کے اوپر لازم ہے، اس ذمہ داری کو بھی وہ تبھی پورا کر پائے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ میری ماتحتی کے اندر کون کون لوگ آتے ہیں، کن کا نفقہ میرے اوپر لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق جو ہے شریعت کے متعلق ہوتے ہیں اس کے جاننے سے، اس لیے اس کو بھی بتا دینا چاہیے، شروع سے بتا دیں تاکہ وہ ساری چیزوں کی پابندی کر سکے جن احکام کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے، اور منہ بولے باپ کی بیوی اور بیٹیوں سے ہے، یعنی پردے کا تعلق ہے اور نکاح کا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں بھی وہ آپ کے لیے معاون اور مددگار بن سکے تاکہ یہ احکام جاری ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے بیان اسی طرح ریکارڈ کروائے جاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے بہت دنوں سے رکا ہوا چلا آ رہا تھا۔ 1 سال پہلے ہم نے بیان ریکارڈ کرنا شروع کیا تھا مسائل کے تعلق سے، وہ کچھ دن چلنے کے بعد رک گیا تھا کسی وجہ سے، لیکن اب انشاءاللہ پھر دوبارہ شروعات کی جا رہی ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ دین کی صحیح معلومات عام ہو جائے، اور صحیح مسائل اور صحیح نظریات لوگوں کے اندر عام ہو۔ اس لیے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کمنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں ہو کہ جس پر بیان کیا جانا آپ ضروری سمجھ رہے ہوں تو اس کو بھی لکھیں، انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کی جائے گی کہ اس پر بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔